یہی قبیلہ تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ عہد چکنی کی غزوہ احزاب کے دوران جلد سے جلد جتنی جلدی ہو سکے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا جائے۔ انہیں پتہ لگا کہ ہم گھیر لیے گئے ہیں اور ہمیں چھوڑا نہیں جائے گا، تو انہوں نے رابطے کرنا شروع کر دیے کہ ہماری جان چھڑائی جائے۔ وہ قلعہ بند رہ سکتے تھے بہت عرصہ، ان کے پاس خوراک کا بھی مجموعہ تھا، ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، ان کے پاس ساری چیزیں موجود تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اوس کے لوگوں سے کہا کہ اگر تمہارا ہی ایک شخص ان کے معاملے میں فیصلہ کرے کیا تمہیں وہ منظور ہوگا؟ انہوں نے اپنے سردار کعب بن اسد سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی یہ لوگ کہاں لے جائے جا رہے ہیں؟ تو کعب بن اسد نے بولا، اس نے کہا کہ تمہیں ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہوا کہ جو لوگ بلانے والے ہیں وہ رک نہیں رہے اور جو جانے والے ہیں وہ واپس نہیں آ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے غزوۃ الاحزاب، غزوہ خندق کا ذکر کیا اور تفصیل سے ہم نے حالات دیکھے کہ کس طرح کفار قریش نے اور ان کی کولیشن نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ ایک بہت بڑا اتحاد تھا فوجوں کا جو مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے، لیکن وہ ناکام ہوئے، اور یہ غزوہ ہوا شوال سن 5 ہجری میں، ماہ شوال سن 5 ہجری میں، اور ختم ہوا ذوالقعدہ میں یا ذی قعدہ میں۔ جب یہ غزوہ ختم ہوا، ہم نے وہ حالات بیان کیے، وہ کس طرح ختم ہوا، کیا ہوا، وہ پچھلی قسطوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج جس غزوے پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم واقعہ ہے اسلام کی تاریخ میں، اس کا نام ہے غزوہ بنو قریظہ۔ بنو قریظہ کا میں پچھلی قسطوں میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ ایک یہودی قبیلہ تھا، یا ایک یہودی قبیلوں کی شاخ تھی جو مسلمانوں کے بہت قریب آباد تھے، اور ان کے ساتھ ایک مسلمانوں کا عہد تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے مکے سے، تو انہوں نے عہد و پیمان کیے یہودی قبائل کے ساتھ جو مدینہ کے اوائل میں آباد تھے۔ ان میں ایک قبیلہ بنو قریظہ کا بھی تھا، بہت سارے قبیلے تھے لیکن ایک قبیلہ جو مسلمانوں کے قریب ترین آباد تھا وہ تھا بنو قریظہ، اور یہی قبیلہ تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ عہد چکنی کی غزوہ احزاب کے دوران، جب ان کا ایک سردار بنو نذیر کا سردار، ایک اور قبیلہ تھا بنو نذیر، اس کا سردار حیی بن اخطب جو اللہ کے نبی کا سسر بھی تھا، کیونکہ اس کی صاحبزادی صفیہ بنت حیی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی غزوہ خیبر کے بعد، جس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے۔ وہ سردار مسلمانوں کا دشمن تھا، اس کا نام تھا حیی بن اخطب۔ وہ بنو قریظہ کے سردار کے پاس آیا اور اسے آمادہ کیا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ عہد چکنی کرو، اور کفار قریش کا جو اتحاد ہے جو مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آیا ہے، جس کو خندق نے روکا ہوا ہے، تم اس اتحاد کا حصہ بن جاؤ اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرو۔ تو شروع میں تو کعب بن اسد جو بنو قریظہ کا سردار تھا، اس نے اس تجویز کو رد کر دیا، کیونکہ اس نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور وفادار پایا، تو میرے پاس کوئی ایسا ریزن نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے میں یہ اپنا عہد ان کے ساتھ توڑ دوں۔ لیکن پھر حیی بن اخطب نے اپنی قریبی کا واسطہ دیا اور یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کو ختم کرنا کیوں ضروری ہے ہمارے عزائم کے لیے، جو ہمارے عزائم ہے جزیرۃ العرب میں، ان کے لیے مسلمانوں کو ختم کرنا، ہماری بدماشی جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی جب تک مسلمان جو ہیں وہ یہاں پر مضبوط ہیں اور قوت کے ساتھ موجود ہیں۔ تو کعب بن اسد نے آخر کار جو ہے اس کی بات مان لی اور عہد چکنی کر دی۔ جب غزوہ احزاب ختم ہوا، قریش اور بنو غطفان کے لشکر جو ہیں وہ اکھاڑ دیے گئے۔ اللہ نے طوفان بھیجا، ہوائیں بھیجیں، جس کے نتیجے میں ان کے لشکر جو ہے وہ اکھڑ گئے، ان کے جانور بکھر گئے، ان کے خیمے جو ہیں وہ ہوا میں اڑنے لگے، اور ان کے برتن جو ہیں وہ پلٹ دیے گئے۔ تو جب یہ حالات ہوئے تو وہ لشکر جو ہیں وہ ہمت ہار کر واپس چلے گئے اور بنو قریظہ کو بے یار و مددگار چھوڑ گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے واپس ہوئے تو حضرت ام سلمہ کے گھر تشریف لے گئے، اور جبرائیل
تشریف لائے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کیا آپ اپنی زرہیں اتار دیں گے؟ کیا جنگ کا سامان رکھ دیں گے؟ آپ یہ جنگ کا سامان اس وقت تک نہ رکھیے جب تک بنو قریظہ کو سبق نہ سکھا دیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا، یعنی یہ اللہ کا حکم تھا، یہ اللہ کا حکم تھا، یہ پیغام جبرائیل اللہ سے لے کر آئے تھے کہ آپ بنو قریظہ کو سبق سکھائیں، ان کی عہد شکنی کا، بد عہدی کا ان کو سبق سکھائیں، کیونکہ وہ آپ کے حلیف تھے، آپ کے حلیف تھے۔ انہیں یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ یہ بد عہدی کریں، وہ بھی ان حالات میں جب آپ کی جان کو اور آپ کی پوری کمیونٹی کو خطرہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ اتارے بغیر منادی کروائی کہ جو شخص سمع و طاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں ہی پڑھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جلد سے جلد، جتنی جلدی ہو سکے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا جائے۔ ان کا محلہ زیادہ دور نہیں تھا، مدینے کے قریب تھا۔ تو صحابیوں نے بنو قریظہ کے محلوں کا رخ کیا، اور کچھ صحابیوں نے عصر کی نماز کا وقت جو ہے وہ رستے میں ہی پڑ گیا تو انہوں نے رستے میں ہی پڑھ لی، اور دوسرے صحابیوں نے اللہ کے نبی کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے عصر کی نماز جو ہے بنو قریظہ کے قلعے کے پاس جا کر جو ہے وہ ادا کی۔ تو اس میں کچھ صحابیوں میں اختلاف ہوا کہ ہمیں عصر کی نماز جو ہے بنو قریظہ پہنچ کر ہی پڑھنی چاہیے تھی، کیونکہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا، خاص حکم دیا تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچ کر پڑھی جائے۔ دوسرے صحابی یہ فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی کے حکم کا مقصد یہ تھا کہ جلد سے جلد بنو قریظہ کی طرف جاؤ تاکہ عصر کی نماز وہیں پڑھ سکو۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز کے وقت پر نماز نہ پڑھی جائے۔ تو دونوں صحابی جو گروہ تھے ان کی فقہ تھوڑی مختلف تھی، ان کا جو سمجھنے کا انداز تھا وہ تھوڑا مختلف تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ قضیہ لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی پذیرائی کی، دونوں کو اچھا کہا، اور دونوں کا جو موقف تھا وہ پسند کیا اور اسے قبول کیا کہ ایک گروہ کی انڈرسٹینڈنگ، ان کا فہم یہ تھا کہ ہم جلد سے جلد بنو قریظہ پہنچ کر وہاں پر عصر کی نماز ادا کریں، جس طرح کہ اللہ کے نبی کا حکم تھا۔ دوسرے گروہ نے بھی اللہ کا حکم جو ہے اس کا پاس رکھتے ہوئے نماز کو وقت پر ادا کیا اور جلد سے جلد بنو قریظہ پہنچ گئے۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ کے حکم کی پیروی ہوئی۔ اسی لیے جب اختلاف ہو جائے علماء کا یا اہل فہم کا یا اہل فقہ کا، آپس میں جب اختلاف ہو جائے اور جس بنیاد پر اختلاف ہو وہ بنیاد صحیح ہو، حدیثیں صحیح ہوں، روایات صحیح ہوں، تو اختلاف کو جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں بنا دینا چاہیے یا اتنا کھینچنا نہیں چاہیے، اتنی مبالغہ آرائی نہیں کرنی چاہیے کہ آپس میں جو ہے وہ نا اتفاقی پیدا ہو جائے۔ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق قائم رکھنا چاہیے، اس کے باوجود کہ ان کی فقہ شاید مختلف ہو، وہ جن سورسز کو پڑھ رہے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کا فہم جو ہے وہ مختلف ہو، اس فہم کی بنیاد پر نا اتفاقی یا گروہ بندی، فرقہ بندی نہیں کرنی چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ جلد سے جلد بنو قریظہ پہنچا جائے، اور صحابی جو ہے مختلف اطراف سے بنو قریظہ پہنچ گئے، اور بہت ساروں نے وہاں پر جا کر عصر کی نماز پڑھی، حتیٰ کہ بعض نے عصر کی نماز عشاء کے بعد پڑھی۔ یعنی کچھ اتنے ماشاءاللہ جو اللہ کے نبی کے اطاعت گزار تھے کہ وہ بعد میں پہنچے اور عصر کی نماز انہوں نے عشاء کے بعد پڑھی۔ لیکن کچھ دوسرے صحابہ تھے، ان کا مقصود یہ نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ ہم جلد سے جلد وہاں پہنچ جائیں۔ مختلف ٹکڑیوں میں بٹ کر اسلامی لشکر جو ہے وہ بنو قریظہ پہنچا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ اور جب محاصرہ سخت ہوا تو یہود کے سردار کعب بن اسد نے یہودیوں کے سامنے 3 صورتیں پیش کی، اور جب مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، جب مسلمان وہاں پر پہنچ گئے تو اس نے 3 صورتیں جو ہیں وہ پیش کی۔ یا تو اسلام قبول کر لو اور محمد کے دین پر چلنے کا ارادہ کر لو، کیونکہ تم یہ لوگ جانتے ہو کہ وہ سچے نبی ہیں، تمہارے صحیفوں میں ان کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، تم جانتے ہو، تم یہودی ہو، تم اپنے صحیفے پڑھتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ضد سے ہٹ جاؤ، ضد چھوڑ دو۔ یا دوسری صورت یہ ہے، اپنے بیوی اور بچوں کو خود قتل کر دو اور تلواریں سونت کر ان پر حملہ آور ہو جاؤ اور پھر مارے جاؤ۔
یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر ہفتے کے دن جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں، جب یہ ہم سے حملہ جو ہے وہ اس کی توقع نہیں کریں گے، کیونکہ ہفتے کے دن تمام عربوں کو پتہ تھا کہ ہفتے کے دن یہودی جو ہیں وہ چھٹی کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، جیسا کہ ان کے مذہب میں تھا۔ تو ہفتے کے دن ہم ان پر حملہ کر دیں گے جب یہ اس کی توقع نہیں کر رہے ہوں گے۔ یہودیوں نے تینوں تجویزیں جو ہیں وہ رد کر دی، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ہم جیسے ہیں ہم ویسے ہی رہیں گے۔ اور ان کا سردار جو ہے وہ بہت مضطرب ہوا، ان کے جواب پر بہت مضطرب ہوا۔ تو جب مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ یہودیوں کے قلعے کے پاس پہنچا، تو اس وقت یہودی جو ہیں، یہ بنو قریظہ کے یہودی جو ہیں، یہ یہودی قبائل کی شاخ، یہ بڑی سرکش شاخ تھی، اور ان لوگوں نے گالیاں بکی، مغلظات کی بارش کی مسلمانوں پر، انہیں بری چیزیں کہیں۔ روایات میں بہت سارے الفاظ آئے ہیں جو ہم دہرانا نہیں چاہتے۔ حضرت علی نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک وہ الفاظ پہنچیں، تو حضرت علی نے اللہ کے نبی سے التجا کی کہ آپ رک جائیے، آپ ان کی باتیں مت سنیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اور ان سے مخاطب ہوئے اور انہیں کہا کہ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم سرنڈر کر دو۔ اسی دوران بنو قریظہ کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ گھیرے جا چکے ہیں، اور کسی طرح اپنی جان بخشی جو ہے وہ کروانے کے لیے کچھ مسلمانوں سے رابطے کرنے لگے جو ان کے حلیف تھے، ماضی میں ان کے حلیف تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ کاروبار تھا، ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی، ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ تو تعلقات کی بنیاد پہ بنو قریظہ کے لوگوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو اپروچ کرنا شروع کر دیا، اللہ کے نبی کے صحابیوں کو اپروچ کرنا شروع کر دیا، اپنی سفارش کروانا چاہی۔ حالانکہ وہ کچھ دیر پہلے گالیاں دے رہے تھے اور مسلمانوں کو ٹونٹ کر رہے تھے، مسلمانوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اور اللہ کے نبی کی شان میں بھی گستاخیاں کر رہے تھے، بری باتیں کہہ رہے تھے دیواروں سے، اوپر سے، جبکہ نیچے مسلمان کھڑے تھے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ اب انہیں جب ان کے ہوش ٹھکانے آئے، انہیں پتہ لگا کہ ہم گھیر لیے گئے ہیں اور ہمیں چھوڑا نہیں جائے گا، تو انہوں نے رابطے کرنا شروع کر دیے کہ ہماری جان چھڑائی جائے۔ اسی ضمن میں ابو لبابہ ایک صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ان کے حلیف تھے بنو قریظہ کے، ان کے ساتھ ان کا کاروبار تھا، اچھے تعلقات تھے، وہ ان کے محلوں میں گئے تو انہیں مردوں نے گھیر لیا، اور خواتین اور بچے بھی ان کے سامنے آ کر رونے لگ پڑے، اور ان سے التجا کی کہ کسی طریقے سے ہماری جان بخشی کروائی جائے۔ ابو لبابہ نے جب ان کی یہ کیفیت دیکھی تو ان پر بھی رقت طاری ہو گئی، انہیں ان پر رحم آیا، اور انہوں نے کچھ کہے بغیر اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا ان کی گردن کی طرف، یعنی کہ یوں ہوگا، تم سرنڈر تو کر دو، تم ہتھیار ڈال دو، لیکن تمہارے ساتھ یوں ہوگا، یعنی تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ابو لبابہ نے جب یہ بات کر دی تو انہیں احساس ہوا کہ یہ انہوں نے خیانت کی ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے، یعنی انہوں نے دشمن کو یہ پیغام دیا ہے کہ تمہیں مار دیا جائے گا۔ تو اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دشمن جو ہے وہ ڈٹ کے لڑنے پر تیار ہو جاتے اور مسلمانوں کا نقصان ہوتا اور مسلمان شہید ہوتے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا، ہو سکتا تھا۔ تو انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے خیانت کی ہے، تو وہ مسجد النبوی کی طرف گئے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے نبی کی طرف جائیں، وہ مسجد النبوی کی طرف گئے اور اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا۔ اس ستون کو آج بھی ابو لبابہ کا ستون کہا جاتا ہے۔ مسجد النبوی میں ایک ستون آج بھی موجود ہے جسے ابو لبابہ کا ستون کہا جاتا ہے۔ اس ستون کے ساتھ اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ لیا اور فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ خیانت کی ہے اور اللہ کے نبی ہی مجھے کھولیں گے۔ میں اپنے آپ کو خود اللہ کے نبی کے حوالے کرتا ہوں، ایک قیدی بنا کے اپنے آپ کو باندھ دیتا ہوں ستون کے ساتھ، اور میری اگر توبہ قبول کی گئی تو مجھے اللہ کے نبی ہی اپنے ہاتھ سے کھولیں گے۔ اللہ کے نبی کو جب یہ پتہ چلا، اس واقعے کا علم ہوا، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ابو لبابہ میرے پاس تشریف لاتے تو میں شاید ان کی بخشش کی دعا کرتا، اللہ انہیں بخش دیتے، لیکن اب انہوں نے معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں پیش کیا ہے، تو ہم اللہ کا ہی انتظار کریں گے جب تک اللہ ان کی توبہ کی قبولیت کا حکم نہیں نازل کرتے، ہم انہیں اسی حال پر چھوڑ دیں گے۔ ادھر ابو لبابہ کے اشارے کے باوجود بنو قریظہ نے یہی طے کیا کہ رسول اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور جو وہ فیصلہ مناسب کریں گے ہم اس کو مان لیں گے۔ حالانکہ بنو قریظہ ایک طویل عرصے سے محاصرہ برداشت کر سکتے تھے، یعنی وہ اس محاصرے کو برداشت کر سکتے تھے، وہ قلعہ بند رہ سکتے تھے بہت عرصہ، ان کے پاس خوراک کا بھی مجموعہ تھا، ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، ان کے پاس ساری چیزیں موجود تھیں،
جبکہ مسلمان تھکے ہارے تھے، آلریڈی ایک جنگ کر کے آئے، 1 مہینہ پورا جنگ کرتے رہے ہیں، بھوک اور پیاس کا شکار تھے اور سردیوں کے دن کے مارے ہوئے تھے۔ مسلمان جو ہیں بہت شدت سے جو ہے سختیاں برداشت کر چکے تھے، اور یہودی جو ہیں وہ اپنے گھروں میں تھے بنو قریظہ کے، تو وہ تو فریش تھے، وہ محاصرہ جو ہے وہ اس کو لمبا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اتر کر جو ہے وہ اللہ کے نبی کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا جائے، اور جو بھی وہ فیصلہ کریں گے اسے قبول کیا جائے گا۔ تو جب وہ اس کشمکش میں مبتلا تھے تو حضرت علی نے انہیں دھمکی دی کہ اگر ان لوگوں نے جلد اعلان نہ کیا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں ان سب کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور عورتوں اور بچوں کو مردوں سے الگ کر دیا گیا۔ قبیلہ اوس کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض پرداز ہوئے کہ آپ بنو قینقاع کے ساتھ جو سلوک فرمایا تھا آپ نے، وہی آپ ان کے ساتھ بھی کیجئے، کیونکہ بنو قینقاع خزرج کے حلیف تھے اور یہ لوگ ہمارے حلیف ہیں، یعنی اوس کے۔ تو اوس کے لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور فرمایا کہ جس طرح آپ نے بنو قینقاع کے ساتھ سلوک کیا ہے، انہیں چھوڑ دیا تھا، جلا وطن کر دیا تھا، ان کی دشمنی کے باوجود، ان کی عہد شکنی کے باوجود انہیں آپ نے قتل نہیں کروایا، انہیں جانے دیا، انہیں بھی جانے دیا جائے، بنو قریظہ کو بھی اسی طرح جانے دیا جائے اور ہمارے ساتھ مہربانی کی جائے۔ ہم اوس ہیں، وہ خزرج کے حلیف تھے، یہ ہمارے حلیف ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اوس کے لوگوں سے کہا کہ اگر تمہارا ہی ایک شخص ان کے معاملے میں فیصلہ کرے، کیا تمہیں وہ منظور ہوگا؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہمیں منظور ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سردار سعد بن معاذ کو لاؤ، ان کو یہاں پر لایا جائے تاکہ وہ اس معاملے میں فیصلہ کریں۔ حضرت سعد بن معاذ کو جو ہے پھر وہ ایک گدھے پر سوار کر کے رسول اللہ کی خدمت میں لایا گیا، جبکہ وہ زخمی تھے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ ان کو تیر لگا تھا اور انہوں نے ایک دعا کی تھی، یا اللہ جب تک قریش کے ساتھ جنگ جاری ہے مجھے زندہ رکھ، کیونکہ میرے لیے سب سے زیادہ محبوب ان لوگوں سے جنگ کرنا ہے جو اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، اور جب تک یہ جنگ جاری ہے مجھے زندہ رکھ، اور اگر یہ جنگ ختم ہو جائے تو میرے زخم کو جو ہے وہ پھر کھول دے تاکہ میں اسی زخم سے شہید کر دیا جاؤں۔ اللہ اکبر! یعنی اتنے بڑے ایمان والے شخص تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ انہیں لایا گیا اور ان کے بازو کی رگ کٹی ہوئی تھی اور خون جاری تھا۔ جب وہ قریب پہنچے تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں گھیر لیا، اوس کے لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور کہنے لگے سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں اچھائی اور احسان سے کام لیجئے، یعنی یہ آپ کے حلیف تھے، آپ کے الائز تھے۔ ماضی میں دور جاہلیت میں بنو قریظہ کے لوگ ہمارے حلیف تھے، یعنی ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھی تھے، تو ان کے ساتھ احسان والا فیصلہ کیجیے گا، ان کے خلاف کوئی سخت فیصلہ مت کیجیے گا۔ اپنے لوگ، اپنے قبیلے کے لوگ حضرت سعد سے یہ کہہ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسی کے لیے حکم بنایا کہ آپ اچھا فیصلہ کریں گے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو اس لیے حکم بنایا کہ وہ ایک نرم فیصلہ کریں گے، لیکن سب کی توقع کے خلاف حضرت سعد نے بہت سخت فیصلہ کیا، جس کی طرف ہم آگے چلتے ہیں۔ یعنی یہ فیصلہ حضرت سعد بن معاذ نے کیا، جن پر یہود بھی راضی تھے اور قبیلہ اوس کے لوگ بھی راضی تھے کہ جو فیصلہ حضرت سعد کریں گے بنو قریظہ کے معاملے میں ہمیں وہ قبول ہوگا، ہم قبول کر لیں گے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب یہ باتیں سن چکے تو وہ کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے سعد یہ لوگ تمہارے فیصلے پر اترے ہیں۔ حضرت سعد نے کہا کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں ہوگا۔ انہوں نے کہا مسلمانوں پر بھی؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں ہوگا۔ یعنی پہلے یہودیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا بالکل ہم آپ کا فیصلہ قبول کریں گے، پھر مسلمانوں کی طرف پلٹے اور پوچھا کہ کیا تم لوگ میرا فیصلہ قبول کرو گے؟ کیونکہ ان کا فیصلہ بہت سخت تھا اور فیصلہ دینے سے پہلے وہ یہ کنفرمیشن سب سے لے رہے تھے، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ کے نبی بہت نرم دل انسان ہے، بہت رحم دل انسان ہے، اور جو میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں شاید وہ اللہ کے نبی قبول نہ کریں۔ تو انہوں نے کنفرمیشن کے لیے یہودیوں سے بھی کنفرم کیا، پھر مسلمانوں کے مجمع کی طرف مڑے اور تمام مسلمانوں سے بھی پوچھا، پھر اللہ کے نبی کی طرف اشارتاً انہوں نے
بغیر اللہ کے نبی کی طرف دیکھے، اللہ کی طرف دیکھنے کے بغیر انہوں نے کہا جو یہاں ہیں ان پر بھی، یعنی اللہ کے نبی جس طرف تشریف فرما تھے اس طرف ان کا اشارہ تھا کہ جو لوگ یہاں ہیں موجود ہیں کیا ان پر بھی میرا فیصلہ جو ہے وہ نافذ ہوگا، یعنی وہ میرے فیصلے کو مانیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ جی ہاں، آپ کا فیصلہ ہم قبول کریں گے، آپ کا فیصلہ ہم مانیں گے۔ جب حضرت سعد بن معاذ نے سب سے منوا لیا کہ میرا فیصلہ جو وہ اٹل ہوگا، اس کی مخالفت نہیں کی جائے گی، اور یہودی بہت نرم فیصلہ جو ہے وہ توقع اس کی کر رہے تھے، اور اوس کے لوگ بھی بہت نرم فیصلہ حضرت سعد سے اس کی توقع کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی بھی یہی توقع کر رہے تھے کہ حضرت سعد جو ہیں وہ کوئی نرم فیصلہ کریں گے، کوئی اچھا فیصلہ کریں گے جو ان کی قوم کے لیے بھی قابل قبول ہوگا، یہودیوں کے لیے بھی قابل قبول ہوگا، اور ہمارے لیے بھی۔ حضرت سعد نے یہ فیصلہ سنا دیا ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائے۔ بہت سخت فیصلہ، بہت سخت فیصلہ، یعنی ان کے قتل کا۔ جو مرد جو لڑاکے مرد تھے، جنگجو مرد جو لڑنے کے لیے تیار تھے، جو اسلحے سے لیس ہو کر مسلمانوں کو گالیاں نکال رہے تھے، مسلمانوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے دیواروں سے، اور ابھی جو وہ قیدی تھے، ان کے بارے میں حضرت سعد نے حکم دیا کہ جو لڑاکے، جو مقاتل ہیں، ان کے جو مقاتلین ہیں، انہیں قتل کیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے اور ان کے اموال کو تقسیم کر لیا جائے۔ رسول اللہ نے جب یہ فیصلہ سنا صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یعنی اے سعد، جس طریقے سے یہ فیصلہ ہوا اس سے یہی لگتا ہے اور یہی اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہی یہ فیصلہ کیا ان لوگوں کے بارے میں، یعنی جو حالات پیدا ہوئے اور جن حالات کے تحت آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس سے یہی ثابت ہے کہ یہ فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ حضرت سعد کا یہ فیصلہ انتہائی عدل و انصاف پر مبنی تھا، کیونکہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کی موت و حیات کے نازک ترین لمحات میں جو خطرناک بدعہدی کی تھی وہ تو تھی، اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 300 زرہیں اور 500 ڈھالیں مہیا کی تھیں قریشیوں کو اور بنو غطفان کو، جن پر فتح کے بعد مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں کی دشمنی پر کس قدر تلے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کو وائپ آؤٹ کرنا چاہتے تھے، صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے۔ جو آج ان کا انجام اللہ کی طرف سے کیا جا رہا تھا وہی انجام مسلمانوں کا کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کا ہاتھ نہیں پڑا، یہ کامیاب نہیں ہوئے، اور اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور ان کی یہ سزا جو ہے وہ تجویز کی گئی۔ اس فیصلے کے بعد رسول اللہ نے حکم دیا کہ بنو قریظہ کو لا کر بنو نجار کی ایک عورت کے گھر میں قید کر دیا جائے، اور مدینہ کے بازار میں خندقیں کھودی گئیں، پھر انہیں ایک ایک جماعت کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں ماری گئیں، اور جب کارروائی شروع ہوئی تو ان کے کچھ لوگوں کو لایا جاتا اور ان کی گردنیں ماری جاتی۔ تو یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے جب قیدی تھے، تو انہوں نے اپنے سردار کعب بن اسد سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی یہ لوگ کہاں لے جائے جا رہے ہیں؟ تو کعب بن اسد نے بولا، اس نے کہا کہ تمہیں ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہوا کہ جو لوگ بلانے والے ہیں وہ رک نہیں رہے اور جو جانے والے ہیں وہ واپس نہیں آ رہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ سب لوگ مارے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں۔ یہ حکم جو دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ان تمام جو مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، جو لڑنے والے مقاتل جو لڑنے کے لیے تیار تھے تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو ان سب کی تعداد جو لوگ مارے گئے، قتل کیے گئے، 600 سے 700 کے درمیان تھی، اور ان کو قتل کر دیا گیا کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کے قتل پر جو ہیں وہ تیار تھے، اس کی تیاری کر رہے تھے، اور مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کی اس دوران جب ان کا ایک عہد تھا مسلمانوں کے ساتھ، پروٹیکشن کا، امان کا۔ اور عہد کیا تھا کہ اگر ہم پر کوئی بیرونی حملہ آور حملہ کرے گا تو ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ یہودیوں کی جو شاخیں تھیں قبائل کی، ان کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا جب اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے، اور معاہدے کی شکیں بھی یہ تھیں کہ تم اپنے مذہب پر قائم رہو گے، ہم اپنے مذہب پر قائم رہیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے، تم ہماری مدد کرو گے، جب حملہ ہوگا تم پر ہم تمہاری مدد کو آئیں گے، اگر ہم پر حملہ ہوا تو تم ہماری مدد کو آؤ گے۔ اس کے برعکس ان لوگوں نے بد عہدی کرتے ہوئے، عہد شکنی کرتے ہوئے
نہ صرف مسلمانوں کی دشمنی مول لی بلکہ کفار قریش کو اور بنو غطفان کو جو کفار کا لشکر تھا اس کو اسلحہ فراہم کیا، اونٹ فراہم کیے، ان کو سامان دیا تاکہ مسلمانوں کو قتل کیا جا سکے۔ تو بنو قریظہ کی اس تباہی کے ساتھ ہی بنو نذیر کا بڑا سردار حیی بن اخطب جو حضرت ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا والد تھا وہ بھی قتل ہوا، جیسا کہ پچھلی قسطوں میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہی وہ شخص تھا جو کعب بن اسد کے پاس آیا، بنو قریظہ کے سردار کے پاس، اسے آمادہ کرنے کے لیے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کیجئے، عہد شکنی کیجئے، اور اگر قریشی ناکام ہوتے ہیں، بنو غطفان یا احزاب ناکام ہوتے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ آ کر اس قلعے میں قلعہ بند ہو جاؤں گا، اور جو آپ کے ساتھ سلوک کیا جائے گا وہ میرے ساتھ کیا جائے گا۔ تو وہ اپنا عہد پورا کرتے ہوئے ان کے ساتھ قلعہ بند تھا، وہ بھی پکڑا گیا اور اس کی بھی گردن ماری گئی، وہ بھی قتل ہوا۔ اور یہ وہی شیطان تھا جس نے مسلمانوں کے خلاف اتنے بڑے قبائل عربوں کے جو ہیں وہ ان کو اکسایا اور جنگ کے لیے مسلمانوں پر جو ہے وہ مسلط کر دیا۔ اس واقعہ میں بنو قریظہ کی ایک عورت بھی قتل کی گئی، اس نے خلاد بن سوید جو واحد کیجولٹی تھے بنو قریظہ کے مارکے کی، ان پر چکی کا پاٹ گرا کر ان کو قتل کیا۔ یہ جو چکی آٹا پیسنے کے لیے چکی جو ہے وہ پرانے وقتوں میں استعمال کی جاتی تھی، وہ بڑی وزنی ہوتی تھی۔ تو حضرت خلاد بن سوید دیوار کے نزدیک تھے، نیچے کھڑے تھے، اس خاتون نے وہ چکی کا پاٹ ان پر گرا کر انہیں قتل کر دیا۔ تو اس کے بدلے ایک ہی خاتون ہے، ایک ہی عورت ہے جس کو بنو قریظہ کے واقعے میں قتل کیا گیا۔ یعنی یہ انصاف کا مقام تھا اور انصاف کا تقاضا تھا کہ اسے بھی قتل کے بدلے قتل کیا جائے۔ پھر رسول اللہ نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس بچے کے زیر ناف بال نہیں آئے، جو بلوغت کی نشانی ہے، اگر جو بچہ بالغ نہیں ہے اسے قتل نہ کیا جائے، صرف بالغ لوگوں کو جو لڑنے کے قابل تھے، جو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار تھے، انہیں قتل کیا جائے، جو لوگ بالغ نہیں ہیں انہیں نہ چھیڑا جائے۔ تو بہت سارے جو بچے تھے وہ بچ گئے اور وہ بعد میں صحابی ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس معرکے میں بچ گئے جو بالغ نہیں تھے۔ بنو قریظہ کا واقعہ جو ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں ناظرین، اور اس واقعے کی کچھ اور تفصیلات ہیں جو ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے، اور اگلی قسط میں انشاءاللہ اس واقعے کا اختتام کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔